الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ طارق جو 30ویں پارے کی سورت ہے، اس کے ابتدائی چند آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور ایک مشہور حدیث جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم میں اور بہت سارے حدیث کی کتابوں نے اس کو نقل کی ہے، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کیا۔ اور ان آیات اور اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ نے جو پیدا کیا ہے تو اس کو پیدا کرنے کے بعد میں سے نہیں چھوڑا، ان کی نگرانی کے لیے، ان کے تجسس کے لیے اور ان کے تعاقب کے لیے اللہ نے مختلف چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ نے مختلف انتظام کیے ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر کیمرے لگے ہوتے ہیں اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کسی مارکیٹ کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، دفتر میں، آفس میں لوگ جاتے ہیں اور کام چوری نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ اس پر کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی دیکھیں گے، کوئی مانیٹر کریں گے، کوئی نگرانی کریں گے، کوئی اس کیمرے کو آن کریں گے، دیکھیں گے تو یہ تو اگر میں نے کام چوری کیا ہو، میں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن دنیا کی جو مانیٹر کا جو انتظام ہے، یہ جاسوسی کی جو آلے ہے اور کسی کے پیچھے لگنے والے جتنے آلات ہیں یہ ناکام ہو سکتے ہیں۔ اور کئی بار اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیمرہ ہے، لیکن اس کیمرے کے پیچھے کوئی تار نہیں ہوتی، کوئی مشین نہیں ہوتی، پیچھے کوئی فرد نہیں ہوتے اس کو دیکھتے، مارکیٹوں میں، دکانوں میں، دفاتر میں۔ لیکن اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اور اس انسان کو خیر و شر کے راستے بتائے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتے ہیں تو ایمان لائے، چاہتے ہیں تو کفر کرے، چاہتے ہیں تو صحیح راستے کا انتخاب کرے، چاہے گل راستے کا انتخاب کرے۔ تو اس کو اللہ نے اس کے پیچھے انتظام کیا کہ کیسے معلوم ہو جائے، کس طرح یہ انسان اس کے خیر و شر کا کس سے اندازہ ہو جائے۔ اسی آیات کے اندر اللہ نے قسم اٹھائے، فرمایا کہ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کے، والطارق اور طارق کی قسم ہے، اور پھر فرمایا کہ وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا پتہ کہ طارق کیا چیز ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ النجم الثاقب،
تاریخ وہ ستارہ ہے جو رات کو نمودار ہوتے ہیں، چمکدار ستارہ ہے، النجم الثاقب، اور ان ستاروں کے، ان آسمان کے قسم اٹھا کر، اس قسم کا مطلب نہیں ہے کہ یہ آسمان بہت بڑا ہے اللہ کے ذات سے، یہ ستارے بہت زیادہ کوئی اللہ کے ذات سے بہت کوئی عظیم کوئی الگ کوئی چیز ہے، نہیں، اس کو اللہ نے گواہ بنایا ہے، یہ آسمان گواہ ہے، یہ ستارے گواہ ہے، وہ ستارہ جو چاند رات کو نکلتے ہیں وہ چمکتے ہیں، النجم الثاقب، ان سب کو کس چیز کو پر گواہ کیا؟ فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس اس طرح نہیں ہے، کوئی انسان اس طرح نہیں ہے مگر اس کے اوپر ایک محافظ موجود ہے، اس کے پیچھے اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، اس کے تب و دو کو معلوم کرنے کے لیے، اس کے خیر و شر کے راستے، نیکی و برائی کے جو بھی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اہتمام کیا، انتظام کیا، اور قیامت کے دن اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ خود دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، فرمایا کہ تم جدھر بھی ہو اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ معاکم، آپ کے ساتھ ہے اللہ، تم جدھر بھی جائے۔ یہ کس طرح اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ بالعون والنصر، والو یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ مدد ہر جگہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتے ہیں، اس کی جو جو معنی کوئی لے، لیکن اس کا آیت کا مطلب ہے کہ کوئی انسان اللہ کی گرفت سے، اللہ کی آنکھ سے، اللہ کی کیمرے سے کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، وہ معاکم۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْتَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْتَ الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو اس کے دل کے جو وسوسے ہے، دل کے اندر جو خفیہ چیزیں ہے، دل کے اندر جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، ما توسوس فی نفسہ، اور فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس انسان کے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرک، انسان کی جو شہرک ہے وہ تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، اور ہمیں معلوم ہے، ما توسوس به نفسه وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس شہرک سے انسان کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سمیع ہے، سمیع، اللہ بصیر ہے، اللہ سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں انسان کی مدد کرتے ہیں، جدھر بھی اب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک انتظام کیا ہے کہ اللہ تو تعالیٰ خود انسان کو دیکھتے ہیں، کوئی انسان اللہ کی گرفت سے، اللہ کی آنکھوں سے، اللہ کی سننے سے اور دیکھنے سے کوئی انسان ادھر نہیں جا سکتے۔ سورۃ الرحمن میں بھی اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، فرمایا کہ اے معشر الجن، اے انسان اور جنات کی جماعت، اگر تم یہ کام کر سکتے کہ اللہ کی حکومت سے نکل جائے تو نکل جاؤ، فانفذوا، اور فرمایا کہ تم نہیں نکل سکتے، یعنی اللہ کے یہ ساری چیزیں اللہ کی گرفت ہے، اللہ کے اختیار میں۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے جو انسانوں کو اس کو دیکھنے کے لیے جو انتظام کیا ہے، اس کے ایک ایک عمل کو لکھنے کے لیے، اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کا اہتمام کیا۔ فرشتے، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، فرشتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، فرشتے ہیں۔ کِرَامًا كَاتِبِينَ، لکھنے والے معزز فرشتے ہیں۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو کچھ کرتے اس کو معلوم ہے۔ دائیں کندھے کے اوپر ایک فرشتہ ہے جو خیر کی چیزوں کو لکھتے ہیں، جو ہم خیر بولتے ہیں، خیر سوچتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، تو دائیں طرف کے فرشتے کا کام یہ ہے وہ لکھتے ہیں۔
رجسٹر ان کے پاس موجود ہے، فوراً لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ گناہ کی چیزیں لکھتے ہیں، آپ سے کوئی گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ کی بات آپ کرتے ہیں، گناہ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو بائیں طرف کے فرشتے وہ لکھتے ہیں، اور ان کا کام یہی ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جس کی دائیں طرف فرشتے متحرک ہو، لکھ رہا ہو، رجسٹر بھر رہے ہو، اور بد نصیب ہے جس کے بائیں طرف کے فرشتے لکھنا شروع کرے اور دائیں طرف والے آرام سے بیٹھے ہو اور بائیں طرف والے لکھ رہے ہو، اس کو گناہ کے کام کرتے ہو۔ خیر کے کام جو لوگ کرتے تو دائیں طرف والے فرشتے لکھتے، اور جو گناہ کے کام غلط کام کرتے بائیں طرف والے فرشتے لکھتے، اور باقاعدہ رجسٹر بھر رہے، اور قیامت کے دن پیش کریں گے، انسان کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کس طرح رجسٹر ہے، یہ کس طرح عجیب کتاب ہے، اس نے تو کوئی چھوٹی چیز، کوئی چھوٹی بات ہے بڑی بات کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، الا احصاها، مگر ہر چیز کو لکھتے ہیں، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو اس نے عمل کیا ہو وہ ذرا اپنے سامنے پائیں گے۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ نے انسان کو یہ اہتمام کیا، اس کو خیر و شر قیامت کے دن تو دیکھ لے کیا کچھ کیا، وہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے کیا۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے اس زمین، اس جو زمین کے اوپر انسان جو کچھ کرتے یہ قیامت کے دن گواہی دیں۔ آپ نے جہاں پر کوئی سجدہ لگایا ہے تو یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن سجدہ لگایا۔ آپ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، خیر کے کام کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس زمین کا وہ حصہ وہ گواہ ہے قیامت کے دن۔ اس لیے ہمارے فقہا جو کہتے ہیں کہ ایک جگہ کے اوپر جائے نماز ڈال کے بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کو بدعات میں شمار کیا کہ ہمیشہ ایک جگہ بیٹھے، اس لیے کہ زمین کے مختلف حصے آپ کے لیے گواہی دے۔ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہیں تو یہ روز زمین قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی، کس نے اتنے سفر کیا، یہ فلان کام کیا۔ اور یہ اللہ نے خود اللہ نے سورۃ عادیات میں ذکر کیا، دیگر سورتوں میں اللہ نے ذکر کیا کہ یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی انسان کے لیے کہ یہ فلان کام کیا، تو زمین کا وہی سکے کہ ادھر یہ کام کیا، آپ نے کوئی صدقات کیے، آپ نے کوئی زکوٰۃ دی ہے، کوئی آپ نے جہاد کیا، آپ نے جو جو خیر کا کام کیا، یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن۔ اور آخری جو چیز ہے جو قیامت کے دن انسان کے لیے گواہی دے گی وہ انسان کے اپنے اعضاء ہے، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کی آنکھیں، جو جو کچھ آپ نے کیا۔ فرمایا وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، فرمایا کہ تم جو کچھ چھپاتے تھے اور یہ ابھی آپ کے اوپر گواہی دیتے، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان، آپ کی ہر چیز۔ بلکہ سورۃ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ الیوم نختم علی افواہہم، فرماتے ہیں کہ ہم اس کے منہ کے اوپر مہر لگائیں گے، منہ بند کریں گے اللہ، اور اللہ تعالیٰ جب منہ بند کریں گے وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولنا شروع کریں گے، ہاتھ کہیں گے کس ہاتھ سے فلان فلان کام اس نے کیا، وتشہد ارجلہم، پاؤں اس کی گواہی دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فهم لا یبصرون۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیز اس لیے کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن کوئی نہ کہے کہ اللہ نے تو فلان کام نہیں کیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ خود گواہ، اللہ کی فرشتے گواہی دے گی، وہ روز زمین کے جس حصے کے اوپر آپ نے جو کچھ کیا وہ گواہی دیں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر انسانی اعضاء بولنا شروع کریں گے۔ اگر آپ منہ بند ہو جائے اور آپ کے ہاتھ بولنا شروع کریں، آپ کے پاؤں بولنا شروع کریں، اور جو کچھ آپ نے کیا تو خود بخود وہ نکلنا شروع ہو جائے، وہ شروع کریں گے۔ تو انسان پھر ادھر انکار نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ جس طرح دنیا کے اندر جہاں پر کوئی کیمرہ لگا ہو کسی مارکیٹ میں اور کوئی کام ہو جاتے ہیں، بعد میں وہ ویڈیو دکھاتے ہیں ادھر یہ فلان کام ہوا، فلان لوگ آئے، فلان ادھر سے گزرے، اور دنیا کے کیمرے تو پھر بھی کبھی اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ پاک و صاف انسان کی تصویر نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو دربار ہے
ادھر جو حاضری ہے اور تمام انسانوں کے سامنے کہ انسان کی ویڈیو لگ جائے اور حاضری ادھر شروع ہو جائے تو ادھر کوئی چیز انسان کی زندگی کی ایسے نہیں ہوگی کہ جو اسے خارج، ایک ایک چیز آپ نے بچپن سے وفات تک جو کچھ کیا ایک ایک آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا اللہ تو دو عالم سے بے پرواہ ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر۔ فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن میرے عذر قبول کرو، میرے عذر قبول کرو، مجھ سے جو گناہ ہو گئے میرا عذر قبول کرو۔ اور پھر فرمایا گر تو می بھی حساب نہ گزیر، یا اللہ اگر تم میرے حساب کو لازمی سمجھ لینا از نگاہ مصطفیٰ پہ ہر بگیر۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے حساب نہ لو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب ہر آدمی کی ویڈیو سامنے آ جائے تو اس میں تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے، اس میں آپ کے والدین موجود ہوں گے، اس میں آپ کے عزیز اور قریب دو صحابہ سب لوگ موجود ہوں گے جو آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے، آپ کو بہت نیک سمجھتے تھے، آپ کو بہت زیادہ خیر والا آدمی سمجھتے تھے، اور آپ نے گناہ کی کام کیا ہو، آپ نے شر کا کام کیا ہو تو ادھر پہ شروع ہو جاتا، ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی، لوگ دیکھیں گے۔ اور سب سے بڑی انسان کے لیے جو شرمندگی کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ادھر آپ کے عمل، آپ کے سب کچھ سامنے آ جائے۔ ایک تو عمل نامہ ہے کہ وہ تو ہر آدمی کے گلے میں اللہ ڈالیں گے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ایک کلی کتاب کی طرح نکال دیں گے اور فرمائیں گے کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ اپنے عمل نامے کو خود پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ آپ کی کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہ، یہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو اس کو یہ بتایا پوری طرح، اس کے لیے جو پیپر ہے، جس کے حساب کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، وہ ایک ایک چیز اللہ نے پہلے سے بتایا انسان کو کہ کون سے سوالات اور کیا پیپر ہے، آپ کس پہ ادھر دیں گے۔ اور ادھر انسان جب جہنم میں جاتے ہیں، کوئی جنت میں جاتے ہیں، تو جنت میں جانے والے جو اعمال ہیں وہ بھی اللہ نے فرمائے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کی وضاحت کی کہ کون سے اعمال ہے جب اس کو انسان کرتے تو انسان جنت میں پہنچ جاتے، کون سے اعمال ہے کہ جس کو انسان کرتے اور جہنم میں پہنچ جاتے۔ اور یہ اللہ نے ایک ہی چیز کا ذکر کیا، جہنم میں لوگ جائیں گے تو فرمائیں گے کہ ما لکم فی سقر، فرشتے کہیں گے سقر میں کیوں آ گئے، جہنم میں کیوں آ گئے، کیا ہوا آپ کو؟ وہ کہیں گے کہ لم نکن من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نمازی نہیں تھا، ولم نکن نطعم المسکین، میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، وکننا نخوض مع الخاضعین، اور میں فضول کام کرتا تھا، بے مقصد، جس کی کوئی مقصد نہ ہو، فضول قسم کے لغویات میں فضول اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے ادھر چیزوں میں لگتا تھا۔ آج دیکھیں کتنے کام ہیں ہم جو فضول کام کرتے ہیں، اس کی کوئی مقصد نہیں، بے مقصد قسم کے کام، اور لوگ اس پر ٹائم کتنے گیم میں فضول، ہم جو ذہن کے لیے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے، صحت کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، دین کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اسلام کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کھیل رہے ہوتے ہیں موبائل کے اوپر، دیگر چیزوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، فضول قسم گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، وقت ضائع کرتے اس پہ۔ یہ سارے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ میں آزاد ہے، فضول جس چیز کا نہ آپ کی صحت کو فائدہ ہو، نہ آپ کے ذہن کو فائدہ ہو، نہ آپ کے مال دولت کو کوئی فائدہ ہو، اور فضول آپ کوئی کام کر رہے ہیں، یہ سارے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ میں آزاد ہے کہ ہم فضول کام کرتے تھے، بے مقصد کام کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک کرتوت سیکھی ہے اور وہ بہت تجربہ ہے میرا، میں آپ کے سامنے وہ کرتوت دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا دکھاؤ، تو اس نے کہا کہ دیکھو سوئی کا جو ناکہ ہے، اس کو ایک سوئی کے ناکے میں دوسری سوئی میں سے نکال سکتا ہوں، اور تار دور سے میں اس طرح تار پینکوں گا اندر سے میں اس ناکے سے نکال سکتا ہوں۔ تو اس نے واقعہ سے کیا، اس کو سوئی سامنے رکھ دیا
اور دور سے سوئی پھینک دیا اس کے اندر، وہ داخل ہو گیا۔ تو واقعی کمال کی بات تو تھی، ہر رشید نے اس کو انعام تو دیا، لیکن بعد میں اسے کہا، اسی اپنے جلا سے کہا کہ اس کو 100 کوڑے بھی لگاؤ۔ پوچھا کہ آپ نے انعام بھی دیا، 100 کوڑے کیسے لگاؤ؟ اس نے کہا اس نے بے مقصد کام کیا، اس کام کی کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے اس کا فائدہ کیا کہ تم سوئی کی ناکے سے دوسری سوئی نکالتے، اس کا فائدہ کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس کو کوڑے بھی لگائے کہ بے مقصد کام نہ کرو، بامقصد قسم کا اس کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ بہت بامقصد زندگی۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرمایا کہ ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا ترجعون۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کی ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، فضول کام نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ ہماری پوری زندگی یہ اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ذات ہے، بصیر ذات ہے، اللہ کے فرشتے ہمارے ایک ایک عمل کو لکھتے ہیں، یہ زمین ایک ایک چیز کی گواہی دے گی، اور قیامت کے دن ہمارے اعضاء یہ گواہ ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار کوئی زلزلہ آ گیا، زمین ہلنا شروع ہو گئی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو لات مارا اور کہا کیا میں نے آپ کو پر عادل نہیں کیا؟ اور اس طرح زمین روک گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال کے اس کمرے میں جہاں سے بیت المال کے چیزوں کو تقسیم کرتے تھے، ادھر جب تقسیم کرتے تھے سارا مال غریب و مسکین میں تقسیم کرتے تھے، ادھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور پھر کہتے تھے اس زمین سے، اس کمرے کے زمین سے کہ تم قیامت کے دن گواہی دو کہ میں نے جو کچھ ادھر موجود تھا اللہ کے راستے میں رکھا۔ یہ اصل چیز ہے، یہ احساس اصل چیز ہے کہ احساس ہو انسان کے پاس کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احساس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح روتے تھے، اور یہ لوگوں کو احساس دیتے تھے کہ دیکھو یہ جو زندگی ہے ایک ایک کے بارے میں حساب ہوئے قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یؤتی بالموت، موت کو لائیں گے، بخاری شریف کی روایت ہے، موت کو لائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ یا اہل النار فیشرئبون وینظرون، لوگ سر اٹھا کے دیکھیں گے کہ کیا ہے، فرمائیں گے کہ یہ دیکھتے ہیں کیا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ یہ تو موت ہے، اور سمجھ گئے ہوئے کہ موت ہے، کہیں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، سارے جنتی دیکھیں گے اور سر اٹھا کے دیکھیں گے، کہیں گے جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تو موت ہے، فیذبح، تو موت کو درمیان میں ذبح کریں گے، اور یہ ایک دمبے کی شکل میں، سنگ والے دمبے کی شکل میں یہ موت ذبح کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کی طرف سے کہ خلود فلا موت، یا اہل الجنت خلود فلا موت و یا اہل النار خلود فلا موت، یہ جنتیوں اس جنت میں ہمیشہ مل رہو، آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے، اے جہنمیوں اس جہنم میں ہمیشہ مل رہو، آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی اگر خوشی کی وجہ سے مر جاتے تو جنتی خوشی کی وجہ سے مر جاتے کہ اللہ اس کو نعمت دیں گے، اگر کوئی غم کی وجہ سے مر جاتے تو جہنمی مر جاتے، اور پھر کہیں گے خوش ہو جائیں گے، جو جنت میں گئیں گے ایسے خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کاش ہم مزید کوئی عمل کریں، جو ہم نے وقت ضائع کیا اس کو ہم ضائع نہ کرتے، اور جو جہنمی ہے وہ افسوس کریں گے کہ دیکھو ہم نے وقت ضائع کیا، ہم نے ٹائم ضائع کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو یہ چند دن کی زندگی، یہ عارضی زندگی، اس کو ابدی زندگی خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کرے تاکہ آنکھیں بند ہو جائے، وہ ایک خوبصورت اور وسیع زندگی اس کی منتظر ہو، ادھر اس کو مل جائے۔ آج کے جو میں آپ کے سامنے ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کا یہ شوال کا مہینہ ہے، اس میں دینی مدارس میں داخلی شروع ہوتے، ابھی آج کل اسباق شروع ہو جاتے، کسی ہفتے سے داخلی اور اسباق یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دینی مدارس جو ہے یہ اسلام کے مراکز ہے، یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ دینی مدارس جو ہے یہ اسلام کے سرچشمے، یہی سے دین پھیل جاتے ہیں، یہ اسلام کی روشنی پھیل جاتی ہے، اور یہ وہی ادارے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بانی، اصل بانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو ادھر ایک صحابی کے گھر دار ارقم
اسی دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ کرام آتے اس کو پڑھاتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو ادھر صفہ، مسجد نبی کے اندر ابھی وہ حصہ موجود ہے، اس کو صفہ بولتے ہیں۔ وہ تھوڑے سے زمین اس کے ہام حصے سے، مسجد کے ہام حصے تھوڑے سے وہ محسوس ہوتے ہیں، کچھ اونچائی سے موجود ہے، اور خاص اس کے ایک مخصوص قسم کی چار دیواری بھی ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے صفہ والوں کو پڑھاتے تھے۔ اس میں تقریباً اس وقت غریب جو صحابہ تھے، دیگر صحابہ وہ آتے تھے، پڑھتے تھے، اور 60-70 صحابہ ہمیشہ ادھر بیٹھے ہوتے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ خالد بن ولید، اور یہ ابو عبیدہ بن جراح، یہ سارے صحابہ اسی دار ارقم اور دار صفہ سے نکلے۔ اور آج جتنی دنیا کے اندر مدارس ہیں، یہ اس کے ایک سیرہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اس کڑی کے، اس زنجیر کی ایک کڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرے آج اس مدارس کے ساتھ جو جس طرح بھی وابستہ ہو، کوئی اس مدرسے کو چلا رہا ہو، کوئی اس مدرسے میں پڑھا رہا ہو، کوئی اس پہ پڑھ رہا ہو، کوئی اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہو، کوئی اس کے لیے خیر کا جذبہ رکھتا ہو، یہ سارے گویا کہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعائیں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نصر اللہ عبد، نصر اللہ عمران، اللہ اس بندے کو خوش رکھے، اللہ اس عبد کو تر و تازہ رکھے کہ جو اس دین کو سمجھے، میرے حدیث کو سمجھے، سمع مقالتی فحفظها، اس کو یاد کرے، ووعاها واداها كما سمع، کہ لوگوں تک پہنچائے جس طرح پہنچے۔ آج وہی وجہ ہے کہ مدارس سے وابستہ لوگ جو جس طرح بھی وابستہ ہو وہ خوش ہے، وہ تر و تازہ ہے الحمدللہ۔ اللہ نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ تو دینی مدارس میں داخلی شروع ہے، مدارس کے جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی خواہش ہے۔ جمعیت الباربیہ جو مدرسوں کی طلبہ تنظیم ہے، ان نے بھی جگہ جگہ پوسٹر لگائے، بینر لگائے، لوگ اہلا وسہلا خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھر سے ایک ایک بچے کو، ایک ایک بچی کو، اپنے بیٹے بیٹی کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنے بھتیجی اور بھتیجے کو، بانجی اور بانجی کو، گھر سے کسی ایک فرد کو، اگر گھر سے اگر نہیں ہے تو اپنے محلے کے کسی کو، بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، بہت سارے لوگ ہیں جو میٹرک بھی نہیں کر سکتے بیچارے، اس سے پہلے فارغ ہوتے ہیں، ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں، آگے نہیں پڑھ سکتے۔ بہت سارے لوگ جس نے میٹرک کیا آگے نہیں پڑھ سکتے، تو ان مدرسوں میں بھیجو، تحریک اسلامی کے مدرسے میں، اچھے مدارس میں، جہاں پھر قوالیت کی بات نہ ہو، جہاں خالص اسلام کی بات ہو، دین کی بات ہو، قرآن و حدیث کی بات ہو، ایسے جگہوں میں اپنے بچوں کو بھیجے تاکہ آپ کا بیٹا وہ حافظ بن جائے، آپ کا بیٹا عالم بن جائے، آپ کا بیٹا مفتی بن جائے، آپ کا بیٹا شیخ القرآن شیخ الحدیث بن جائے، اور آپ کے بیٹے ایک بہترین داعی بن جائے۔ اس دور میں اچھی داعیوں کی ضرورت ہے کہ خیر اور شر کا جو مقابلہ ہے، بدی اور نیکی کے درمیان جو مقابلہ ہے، اس مقابلے میں ہم شر کا مقابلہ کس طرح کریں، خیر کو کس طرح غالب کریں کہ ہمارے بچوں میں قرآن ہو۔ دوسرے کہ آپ کا بچہ آپ کے مقام سمجھیں گے، آپ کے مقام پہچانیں گے۔ اگر آپ اس کو صرف دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اس کو منع نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو دین کی تعلیم دیں تو اگر وہ انجینئر بنتے ہیں تو ایک بہترین انجینئر، ایک خدا ترس انجینئر ہوگا۔ اگر وہ ڈاکٹر بنتے ہیں تو ایک خدا کا خوف اور ترس رکھنے والے انجینئر اور ڈاکٹر اور مسلمان ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کوشش کرے کہ اپنے گھر سے کسی کو اسی مدرسے میں بھیج۔ اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہر بڑی جماعت سے کچھ لوگ نکل جائے، ہر بڑے گھر سے کچھ نہ کچھ، خاندان سے کچھ نہ کچھ لوگ جائے اور پڑھیں، دین حاصل کریں، اسلام حاصل کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہو، آخرت بھی خوبصورت ہو۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں یہ کتنی فتنی ہے، آپ دیکھیں روز مہنگائی ہے، روز، اور یہ حکمران، اس کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، کوئی خدا کا ڈر نہیں ہے۔ وہ جو شیخ سعدی نے کہا تھا کہ اگر آپ کے 1000 باصلاحیت لوگ مر جائے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا اتنی نقصان نہیں ہے، اس پہ اتنے افسوس نہ کرو، لیکن ایک نااہل آدمی آپ کے حکمران بن جائے، آپ کے ذمہ دار بن جائے تو اس سے جو نقصان ہوگا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ دیکھے آپ
خود مزے کر رہے ہیں، اور لوگ رات و رات کبھی پیٹرول مہنگا ہو جائے، پیٹرول مہنگا ہو جائے، ڈیزل مہنگا ہو جیسا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز مہنگی ہو گئی، آپ کی بجلی، آپ کی گیس ہے بھی نہیں، لیکن ہو تو اس مہنگائی، آپ کے آلو، آپ کے ٹماٹر، آپ کے پیاز، کوئی چیز اس سے نہیں رہ سکتے۔ لیکن ان اللہ کی بندیوں کو، اللہ کے بندوں کو احساس نہیں، خود مزے کر رہے ہیں، اپنے عیاشیوں کم نہیں کر رہے۔ ابھی دیکھو کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحبہ کے پاس کس طرح ان کے لیے گاڑیوں کو، اس کو منظر نہیں آتے گاڑیوں میں، ان نے 11 ارب کے ان نے بہترین جہاز دی اور مزے کر رہے ہیں، اس میں کتنے یومیہ کتنے پیٹرول خرچ ہوتے۔ یہ جتنے دیگر لوگ ہیں، ابھی سینٹ کے جو چیئرمین ہے اس نے 9 کروڑ روپے کی گاڑی لی، سرکاری خرچے سے، اپنی ذاتی طور لے تو لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں کہتے ہیں قربانی دیجیے، قربانی دیجیے۔ مشکل حالات ہے، کیا مشکل حالات ہے؟ آپ تو کیا، آپ کے لیے تو اپنا ہرمز کھلا ہوا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ تو پیٹرول لا کے امریکہ کو دیتے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ کو تیران عذر کرتے کہ وہاں سے پیٹرول لو، 84 روپے لیٹر آپ کو ملتے، آپ کو تو روس آپ سے کہتے کہ آؤ ہم سے پیٹرول لو، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ صرف ہماری جتنی پالیسی ہے بس کیسے امریکہ کو خوش کریں، کیسے ہم دیگر لوگ خوش ہو جائے، جتنی ہماری پالیسی ہے اس پہ کبھی حکومت پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بس غیر کو خوش کرنا ہے۔ ان حالات میں ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم ان لوگوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اور ہمیں ابھی جب بھی کبھی ایسے موقع ہو تو ہمیں ایسے لوگ کا انتخاب کرنا چاہیے جو اللہ سے ڈرتے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف موجود ہے۔ ورنہ یہ دیکھو کب سے یہ کتنی تقریباً صدی کے قریب ہو رہے ہیں اور ایسے لوگ آ رہے ہیں اور یہ لوگوں کے اوپر سروں کے اوپر کھیلتے ہیں۔ اس لیے ان حالات میں بھی ضروری ہے کہ ہم جتنی دین کے ساتھ وابستہ ہو، اسلام کے ساتھ وابستہ ہو، نوجوانوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ نمازوں کے خیال کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ جمعے کی ایک دن ہوتے تو اس سے پہلے جاؤ، کسی بھی مسجد کے، جس کے بھی عالم کی تقریر آپ کو پسند ہو، جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، پہلے جاؤ، کوئی تقریر سنو، اور ہر جگہ کوشش کرے کہ قرآن کو سمجھنے کے، دین کو سمجھنے کے، پڑھنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی آپ کی زندگی میں اللہ خیر و برکت دے، اور آخرت میں بھی آپ کی زندگی میں اللہ خیر دے، اللہ برکت دے۔ دیکھو ابھی آس پاس کتنے وادی ہے، لیکن مسجد میں کتنے کم لوگ ہوتے، جب آپ کی تقریر شروع کرتے چند لوگ بیٹھے ہوتے، ارے ایک دن آدمی جمعے کے طور سے پہلے جائے، کتنی اچھی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ خوبصورت مسجد ہے آپ کے ادھر، جن کا اس پہ حصہ ہو اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک خوبصورت مسجد میں بیٹھے تو تھوڑے سے پہلے آئے، تھوڑے سے پہلے بیٹھو، یا جو آپ کے قریب مسجد ہو، جس مسجد کے امام کے تقریر کے اوپر آپ کو اعتماد ہو تو پہلے جاؤ، دین سیکھو، اسلام سیکھو، شریعت سیکھو، اور جتنے اللہ کے قریب جائیں گے اتنے اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔